حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت کا داستاں آج بیان کروں گا۔ حضرت یوسف کو کنویں سے لے کر مصر کے شاہی محل تک اور جیل خانے سے لے کر شاہی تخت پر روشنی ڈالوں گا۔ 10 بھائیوں نے جو دشمنی کی، عداوت، نفرت، حسد، بغض پر روشنی ڈالوں گا، اور حضرت یعقوب کی محبت کا مرکز، محور، گہوارہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر، الفت پر روشنی ڈالوں گا۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص، کہ ہم نے قصہ بیان کیا، احسن القصص، ایسا قصہ جو سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن مقدس میں تمام انبیاء کرام نے کہ یوسف ہے، حضرت یوسف ہے، جن کے قصے کو پورا ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک میں بیان کروں، ایک آپ بیان کریں، ایک دنیا کا کوئی انسان بیان کرے، ایک محقق بیان کرے، ایک مدبر بیان کرے، ایک محدث بیان کرے، ایک مفسر بیان کرے، ایک مدبر بیان کرے، ایک عالم بیان کرے، ایک امام بیان کرے، ایک طالب علم بیان کرے، ہر ایک کے درجے میں تفاوت ہوگا، لیکن ایک بیان کرنا اللہ بیان کر رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یوسف کے قصے کو بیان کر، قصہ، کہانی اللہ بیان کر۔ یہ قصے کو کیوں بیان کیا گیا، کس لیے بیان کیا گیا، کیوں کر بیان کیا گیا، بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے آپ سمجھئے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قرآن مقدس کس انداز کو سمجھئے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا، اپنے حضور ابا سے فرمایا کہ ابا حضور، میں نے رات خواب دیکھی، میں نے رات خواب دیکھی ہے، ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کی تعبیر کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرا پیارا بیٹا یہ مبارک خواب کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ جب خواب دیکھ رہے ہیں، آپ جب اس خواب کو بیان کر رہے ہیں، آپ کم عمر ہیں، نونہال ہیں، بچے ہیں، آپ نے یہ خواب بیان کیا، اپنے ابا حضور سے بیان کیا۔ ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا، اس خواب کو ہرگز اپنے دوستوں میں شیئر مت کرنا، اپنے بھائیوں میں تذکرہ مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص، کہ میرے بیٹے اس خواب کا ہرگز تذکرہ مت کرنا، رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اگر تو نے یہ خواب بیان کر دیا، یہ خواب کا تذکرہ کر دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ پھر تمہارے بھائی
تم سے حسد کرنے لگیں گے، مکر کرنے لگیں گے، منصوبہ بندی کرنے لگیں گے اور تدبیر کرنے لگیں گے، سازش کرنے لگیں گے، تم کو نیچا دکھانے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ اے میرے بیٹے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب تم اس خواب کو بیان کرو گے، تمہاری رفعت کو دیکھ کر، تمہاری شان و شوکت کو دیکھ کر، تمہاری عظمت کو دیکھ کر، تمہارے مقام کو دیکھ کر، تمہارے مرتبہ کو دیکھ کر تمہارے بھائی تم سے جلنے لگے۔ اس لیے اس خواب کو ہرگز بیان مت کرنا۔ انسان کا دشمن ہے شیطان۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے سوتیلے بھائی 10 تھے۔ ان 10 نے آپس میں مشورہ کیا، تذکرہ کیا، کہنے لگی قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، وہ ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتا ہے، حالانکہ یوسف کم سن ہونے کی وجہ سے، بچہ ہونے کی وجہ سے، کم عمر ہونے کی وجہ سے، طفل اور اطفال ہونے کی وجہ سے باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، کوئی سہارا نہیں بنتا۔ اس لیے باپ کو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ہم باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں اور باپ کا سہارا بھی بنے رہتے ہیں، اس لیے ابا کو ہم سب سے محبت کرنا چاہیے۔ ان 10 بھائیوں نے یہ پیغام بنایا، ان 10 بھائیوں نے یہ تدبیر رچی، سازش رچی کہ اگر ابا کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، ابا کی محبت کو ہم سب کو پانا ہے، ابا کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو یوسف کی دیوار کو راستے سے ہٹانا ہوگا، یوسف کی دیوار کو راستے سے ہٹانا ہوگا، یوسف کو کانٹے کی طرح چن چن کر چمن سے باہر نکالنا ہوگا، یوسف کا کھیل ختم کرنا ہوگا۔ ان 10 بھائیوں نے آپس میں تذکرہ کیا، آپس میں تدبیر بنائی، سازش بنائی، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، تذکرہ کیا کہ ایسا کرو، یوسف کو راستے سے ہٹا دو، یوسف کا قتل کر دو، یوسف کو مٹا دو، یوسف کا نام مٹا دو۔ وہ بس مشورہ کرنے کے بعد، سازش کرنے کے بعد وہ ابا حضور کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ابا حضور آخر کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے، یوسف کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بھی جاتا، کھلی فضا میں کھیلتا، کودتا، مزے لیتا، سیر و تفریح کرتا، کھاتا پیتا، آرام سے رہتا، اور ہم سب کے سب اس کی نگرانی کرتے، اس کی پاسداری کرتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کی پرورش کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب مرحمت نہیں ارشاد فرمایا کہ کہنے لگے، ابا آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، کیا آپ کو ہم پر اطمینان نہیں ہے؟ کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہم یوسف کو دل و جان سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہم یوسف کے ہمدرد نہیں ہیں؟ کیا ہم یوسف کے غمخوار نہیں ہیں؟ کیا ہم یوسف کو پیار نہیں کرتے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم لوگوں سے کیوں خوف کھاتے ہیں؟ ابا حضور ہم سب پر اطمینان کیجئے، تسلی رکھیے اور یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم سب کے سب کھیلنے لگ جاؤ، ڈرنے لگ جاؤ، اپنے کام میں مست ہو جاؤ، لہو لعب میں مست ہو جاؤ، کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ، اور ادھر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔
तुम सब खेल में मसरूफ हो जाओ और यूसुफ को भेड़िया लुकमा बना ले, मुझे इस बात का अंदेशा है। और हजरत याकूब यूं भी फरमाते हैं कि मैं इसे दूर यूं नहीं करता, मैं इसे अलहदा यूं नहीं करता, मैं इससे जुदा यूं नहीं होता कि मेरा दिल का टुकड़ा है, ये मेरा नूर नजर है, लख्त जिगर है, इसके बगैर तो मुझे भी करार नहीं आता, यूसुफ के बगैर तो मुझे भी चैन नहीं आता। यूसुफ की सीरत, यूसुफ की सूरत, यूसुफ की खूबसूरती को देखकर हजरत याकूब कभी नहीं चाहते थे कि मेरी आंखों से मेरी आंखों की ठंडक दूर हो जाए। लेकिन बेटों ने इसरार किया, जिद किया कि आप एक मर्तबा यूसुफ को हमारे साथ तो भेजिए। भेड़िया कैसे खा जाएगा? क़ालू लइन्नका लहुज़्ज़िबु व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून, कि हम 10 के 10 ताकतवर हैं, फुल ताकतवर हैं, सुपर ताकतवर हैं, और हम सब के होते हुए यूसुफ को भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल गए गुजरे में से हो गए, हम तो खसारे वाले हो गए, हमारे रहते हुए हम तो किसी काम के नहीं रहे, हमारे रहते हुए यूसुफ को भेड़िया कैसे खा जाएगा? एक मर्तबा आप हम पर इत्मीनान करके यूसुफ को हमारे साथ भेज कर तो देखिए। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे के सामने, बेटे के इसरार पर हजरत यूसुफ को उनके साथ रवाना कर देते हैं। जब 10 के 10 बेटे लेकर यूसुफ को रवाना हो रहे हैं, अब्बा घर से बाहर तक सड़क तक छोड़ने आते हैं और यूसुफ को तकते रहते हैं। और उनका जो बड़ा भाई है यहूदा, उसने हजरत यूसुफ को अब्बा हुजूर के सामने कंधे बिठाया और बड़ी प्यार से, बड़े लाड से, बड़ी मोहब्बत से यूसुफ को लेकर चले और तमाम लोग उसके इर्द गिर्द हो गए कि हम यूसुफ का पूरी हिफाजत करेंगे, पूरी निगहबानी करेंगे, पूरी देखभाल करेंगे। हजरत यूसुफ को जब आबादी से लेकर बाहर आए, वीरानी में आए, जंगलों में आए, बाहर निकल गए, हजरत यूसुफ को उसके भाइयों ने कांधे पर से ऊपर से नीचे पटक दिया, जमीन पर पटक कर मारा और उनके साथ तानो तशनी करने लगे, उनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनके साथ बदसलूकी करने लगे, उनको मारने पीटने लगे और उस मकाम तक मारते ले गए, उस मकाम तक मारते ले गए जहां तक जिसको कुरान ने कहा फी गयाबतिल जुब, फी गयाबतिल जुब, यानी ऐसा कुआं जिसमें ताकचा बना हो, जिसमें पानी से ऊपर कुछ रखने और कुछ ठहरने की जगह बनी हो, उस कुएं तक मारते ले गए। और मारने वाले जाकर हजरत यूसुफ के हाथ पैर बांध डाले, हजरत यूसुफ के पैर को रस्सी से मजबूती से बांध डाला और हजरत यूसुफ को उस कुएं में डाल दिया गया। हजरत यूसुफ उस ताकचा में जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में आती है कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त कुआं में डाला जा रहा था, कुआं का मुंह छोटा था, अंदर से बड़ा वसीअ था, लेकिन उस कुआं के अंदर अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की कुदरत, एक बड़ा सा पत्थर निकल आया। जिस वक्त उन्होंने कुआं में रस्सी डालकर कुआं में डाला और रस्सी को काट डाला, हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, यूसुफ को पकड़ा और उस पत्थर पर बैठाया और फरमाया, यूसुफ रंजीदा होने की जरूरत नहीं, यूसुफ गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, यूसुफ परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह यहीं से तेरा मकाम बदलने वाला है, तेरा रुतबा बदलने वाला है, तुझे इज्जत के शामियाने अता करने वाला है, रफ़अत के ताज पहनाने वाला है। यूसुफ परेशान होने की जरूरत नहीं। आप उस कुएं में 3 रोज रहे। आपका जो सबसे बड़ा भाई, सौतेला भाई था, जिसका नाम यहूदा है, वो दिल से कुछ नरम था। 9 भाइयों से छुपकर, अलहदा होकर रात के वक्त में आपको खाना पहुंचा जाता, खाना डाल दिया करता था। 3 रोज के बाद
اللہ نے تدبیر نکالی کہ قافلہ کو بھیجا اور قافلہ والے نے وہاں پر خیمہ زن ہوئے اور اپنا خیمہ لگایا. ان کو پانی کی ضرورت پڑی, اس کنواں پر گئے, ڈول ڈالا, رسی ڈالی اور رسی ڈال کر جب پانی نکالنا چاہا تو اس میں نکلا حضرت یوسف. قال یا بشرا ھذا غلام فارسلوا واردهم فادلى دلوا. جب روز رسی اور ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر تو وہاں سے آواز نکل کے آ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈول میں بیٹھ کر باہر آئے. ان قافلہ والوں نے جب چاند سا لڑکا دیکھا, چاند سا مکڑا دیکھا, سب سے حسین و جمیل انسان دیکھا, اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھا حسن آدھی خوبصورتی اللہ نے ساری کائنات کو, ساری مخلوق کو عطا کی, اور آدھا حسن آدھا خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا. جب اس چاند سے مکھڑے کو قافلہ والوں نے دیکھا پکار اٹھے, چیخ اٹھے, قال یا بشرا ھذا غلام, قال یا بشرا ھذا غلام. خوشخبری ہو قافلہ والو, خوشخبری ہو قافلہ والو, خوشخبری ہو قافلہ والو. ایک لڑکا ملا, نہایت حسین و جمیل لڑکا ملا, ایک غلام ملا. بشرا کی معنی خوشخبری, غلام کی معنی لڑکا. قافلہ والوں کو اطلاع دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے. وہ قافلہ والا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مصر پہنچا. آپ کی خوبصورتی کی قیمت لگائی جانے لگی, آپ کی سیرت کی قیمت لگائی جانے لگی. جب آپ کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے وزرا, بڑے بڑے عمرا, بڑی بڑی مملکت اور بڑی بڑی سلطنتیں آئی, شاہ مصر نے آپ کو خریدا. حضرات گرامی, یہاں پر حضرت یوسف کے قصے کو روک کر ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک بات آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے دشمنی میں, عداوت میں, بغض میں, نفرت میں انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا تاکہ راستہ سے ہٹا ڈالے. لیکن اللہ نے کتنا بہترین انتظام کیا, اتنا بہترین انتظام کیا, اتنا بہترین انتظام کیا کہ کنویں سے نکال کر آپ کی پرورش اور تربیت کے لیے, آپ کی نشو نما کے لیے آپ کو شاہی محل کا انتخاب کر دیا. شاہی محل میں آپ رہنے لگے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو تو کنواں میں ڈالا اور رسی کاٹی اور وہاں سے چلے, آپ کا کرتا نکالا اور آپ کے کرتا میں خون لگایا, بھیڑیا کو مار کر, بندر کو مار کر, اور ابا حضور کے پاس جا کر شرمندہ ہو کر ہلا کر کے مگر مچھ کے آنسو بہانے لگے, لومڑی کے چال چلنے لگے اور کہنے لگے وجاؤ اباہم عشاء یبکون. عشاء کے وقت میں آئے روتے ہوئے, چلاتے ہوئے, واہ ویلا کرتے ہوئے, شور مچاتے ہوئے, ابا حضور, ابا حضور, ابا حضور. ہم سب کھیلنے لگے تھے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ابا حضور, ہم سب کے سب دوڑ لگا رہے تھے, یوسف پیچھے چھٹ گئے, پیچھے رہ گئے. ایک بھیڑیا آیا اور کھا گیا, ایک بھیڑیا آیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. تمہارا معاملہ تمہارے حوالے, میں تو صبر جمیل عطا کرتا ہوں, میں تو صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں.
وہی بہتر کارساز ہے، وہی کام بنانے والا اور وہی کام بگاڑنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام اس قدر اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے ہیں، اس قدر اپنے بیٹے کی فراق میں روتے ہیں، اپنے بیٹے کی الوداعی پر اس قدر آپ روتے ہیں، اس قدر آہو بکا کرتے ہیں، اس قدر آنسو بہاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اپنا بھی نہ ہو گئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے۔ ادھر اللہ نے یوسف کو شاہی محل عطا کر دیا، شاہی محل میں آپ رہنے لگے۔ حاضرین گرامی، حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام شاہی محل میں تربیت پانے لگے، آپ کی نشو نما ہونے لگی۔ وہاں زلیخا رہتی تھی۔ زلیخا اور یوسف کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے نشست میں کروں گا۔